أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق اللہ العظیم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے بورانیہ سہیل احمد آپ کی خدمت میں جماعت 12 مضمون عربی سبق نمبر 20 جس کا نام ہے السورۃ والسیرۃ لے کر حاضر ہوا ہوں. آج تاریخ ہے 7 جنوری سال 2021. عزیز طلباء و طالبات، سبق کے عنوان سے شاید آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ آج کا سبق کا موضوع کیا ہوگا. پھر بھی ہم بتاتے چلتے ہیں کہ السورۃ والسیرۃ مطلب ہوگا کہ گجراتی میں اسے کہیں گے دیکھاؤ انے چرتر، اردو میں کہیں گے کہ سورت اور اس کے اندر رہی ہوئی عادتیں. یعنی ہر چیز کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کا ظاہر ہوتا ہے، ایک اس کا باطن، یعنی ایک اس کا باہری اور ایک اس کا اندرونی. کبھی دیکھتے ہیں ہم کہ باہری چیز بہت خوبصورت ہوتی ہے لیکن اندرونی جو چیز ہوتی ہے وہ بری ہوتی ہے. مثال کے طور کے اوپر آپ دیکھ لو شیر کو کہ یہ ظاہراً صورتاً بہت اچھا دکھتا ہے، یہ ایک بڑا سا جانور ہے اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ یہ ہمارے بس میں ہو اور ہم اسے پالیں اور یہ ہمارا تابع بن جائے، ہم اس کے ساتھ گھومے پھرے. لیکن اس کا اندرونی جو ہے وہ ہے ایک خوفناک اور خونخوار جانور جو آدم خور ہوتا ہے. ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ ظاہر اچھا ہوتا ہے، یعنی صورت اچھی ہوتی ہے لیکن اس کی سیرت، اس کا اندرونی برا ہوتا ہے. ایسا انسانوں میں بھی ہوتا ہے کہ ظاہراً اچھے دکھتے ہیں لیکن بباطن وہ بری عادتوں کا شکار ہوتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو شاعر نے اشعار کے اندر ان سب چیزوں کو جمع کیا ہے، اور انسان کسی چیز کے متعلق گمان لگاتا ہے تو اس کا گمان کس انداز میں ہوتا ہے تو بتایا جاتا ہے. تو آئیے ہم چلتے ہیں ہمارے آج کے سبق کی طرف. یہ اشعار ہے آپ کے سامنے. سبق کا نام ہے السورۃ والسیرۃ. پہلا شعر ہے اس کا: تر الرجل النحیف فتزدریہ وفی اثوابہ اسد مزید. اس کا ترجمہ ہوگا: تو دبلے پتلے انسان کو دیکھتا ہے تو نفرت کرتا ہے، حالانکہ وہ اپنے کپڑوں میں خطرناک شیر ہے. یعنی انسان دیکھتا ہے کسی دبلے پتلے انسان کو تو کیا کرتا ہے کہ یہ کمزور آدمی ہے، لاغر ہے، دبلا پتلا ہے.
اور اس سے نفرت کرتا ہے، اس سے دوری بناتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ کہ اس کا ظاہر یہ ہے لیکن باطن کے اندر یہ بہت مضبوط ہے اور بہت خطرناک ہے، ایسا ہوتا ہے۔ دوسرا شعر ہے وَيُعْجِبُكَ الطَّرِيرُ فَتَبْتَلِيهِ وَيُخْلِفُ ظَنَّكَ الرَّجُلُ الطَّرِيرُ۔ اس کا ترجمہ ہوگا انسان کا خوبصورت ہونا تجھے تعجب میں ڈال دیتا ہے، انسان کا خوبصورت ہونا تجھے تعجب میں ڈال دیتا ہے، جب تو اس کا امتحان لیتا ہے تو وہ تیرے خیالات کو ختم کر دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ کسی تم لہیم سہیم مضبوط آدمی کو دیکھتے ہو تو ہم تعجب کرتے ہیں کہ بہت مضبوط ہوگا یہ، اس کا قد بھی اونچا ہے، اعلیٰ ہے، اس کی باڈی بھی اچھی ہے، لیکن جب کبھی میدان عمل میں اترتا ہے، کبھی کچھ کام کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہ ہمارے تمام وہ جو اچھے خیالات تھے اس پر کیا ہو جاتا ہے، پانی پھر جاتا ہے اور وہ اندر سے کمزور ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فارسی کے ادیب ہیں اور جہاں دید آدمی ہیں، انہوں نے کئی سالوں تک دنیا کا سفر کیا اور مختلف ممالک میں گھومے اور وہاں سے انہوں نے معلومات حاصل کی، اور ہندوستان میں بھی آئے تھے، اور ہندوستان کے اندر گجرات کے اندر سومناتھ جو جگہ ہے وہاں پر بھی آئے تھے اور کافی عرصے تک وہاں رہ کر وہاں سے معلومات جمع کی تھی۔ تو ان کا ایک شعر ہے فارسی کا، اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے قبا پہنے ہوئے آدمی، بہت سے قبا پہنے ہوئے آدمی، جب تو انہیں قبا اتار کر دیکھے گا تو وہ نانی ہوں گے، یعنی مطلب نانی سے مراد یہاں پر ان کا کہنا کہ مطلب انہوں نے معنی لیا ہے کمزور ہونا اور ڈرپوک ہونا، خوف زدہ ہونا۔ تو اسی کو عربی کے اندر شاعر نے کہا ہے وَيُعْجِبُكَ الطَّرِيرُ فَتَبْتَلِيهِ وَيُخْلِفُ ظَنَّكَ الرَّجُلُ الطَّرِيرُ، کہ انسان کا خوبصورت ہونا تجھے تعجب میں ڈال دیتا ہے، جب تو اس کا امتحان لیتا ہے تو وہ تیرے خیالات کو ختم کر دیتا ہے۔ یعنی ہم سوچتے تھے کہ ہم اسے مضبوط سمجھتے تھے اور یہ تو بڑا دبلا پتلا آدمی نکلا، اندر سے کمزور نکلا۔ آگے تیسرا شعر ہے فَمَا عِظَمُ الرِّجَالِ لَهُمْ بِفَخْرٍ وَلَكِنْ فَخْرُهُمْ كَرَمٌ وَخِيرٌ۔ ترجمہ اس کا ہوگا لوگوں کا بڑا ہونا ان کے لیے فخر کی بات نہیں ہے، لوگوں کا بڑا ہونا ان کے لیے فخر کی بات نہیں ہے، لیکن ان کا فخر ان کی اچھی عادت اور سخاوت ہے۔ کوئی آدمی بہت رئیس ہے، مالدار ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بہت اچھا ہے اور اس کو فخر کرنا چاہیے اور ہم بھی اس کے نام لے کر فخر کریں، بلکہ فخر اس آدمی کا کیا جائے اور اس آدمی کو کرنا چاہیے جس کے اندر اچھی عادتیں ہو، سخاوت ہو، اور ہمیں بھی اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ آگے ہے بغاث الطیر اکثرها فراخا وام القصر مقلاۃ نذیر۔ یہ دو پرندوں کا ذکر کیا ہے، شکر اور اس کے بچے زیادہ ہوتے ہیں، شکر اس کے بچے زیادہ ہوتے ہیں اور باز کی ماں اس کے بچے کم ہوتے ہیں۔ شکر اور باز یہ دو پرندے ہیں جسے شکر کو عربی میں بغاث کہتے ہیں اور جو قصر ہے قصر اسے عربی میں اردو میں باز کہتے ہیں۔ یہ ہے بغاث، آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک گوشت خور پرندہ ہوتا ہے، یہ دوسرے مردہ جانور وغیرہ کھاتا ہے، اس کو بغاث کہتے ہیں۔ اس کے بچے بھی بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن اس کی یعنی کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن ان کی قدر نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ عادتاً اندر سے کیسے ہوتے ہیں، کسی سے مانوس نہیں ہوتے۔
اور یہ ہے قصر۔ یہ ایک ایسا پرندہ ہے جو انسان کے تابع ہوتا ہے، انسان اسے پالتا ہے تو وہ انسان سے مانوس ہو جاتا ہے، اور انسان کی بتائی ہوئی عادت کے مطابق وہ عمل بھی کرتا ہے، اور جو اشارے ہیں انسان کے وہ سمجھتا بھی ہے اپنے مالک کے۔ تو وہ زیادہ یہ بغاث زیادہ ہونے کے باوجود بھی کچھ کام کے نہیں، دنیا میں زیادہ ہوتے ہیں پھر بھی کچھ کام کے نہیں، یہ کم ہوتے ہیں لیکن کام کے ہیں، اس لیے کہ یہ فرما بردار ہے اور کسی کی بات کو سمجھتے ہیں، اور اچھی عادت والے ہیں کہ یہ لوگوں سے انسیت رکھتے ہیں اور اپنوں کو پہچانتے ہیں، اور اسے تم اگر بچپن سے ہی پالو لیکن بڑے ہو کر یہ تمہاری ہی آنکھ کو پھوڑ دے گا، یہ بغاث۔ جی آگے چلتے ہیں۔ ضعاف الطیر اطولها جسوما ولم تطل البزات ولا القصور۔ ترجمہ ہوگا، کمزور پرندوں کے جسم لمبے ہوتے ہیں اور باز اور شکر لمبے نہیں ہوتے۔ یہ بتانے جا رہے ہیں کہ بڑا ہونا کوئی مضبوطی کی علامت نہیں۔ بہت سے پرندے ہوتے ہیں جو کمزور ہیں لیکن لمبے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کچھ ایسے پرندے ہیں جیسا کہ طوطا، یہ اس کے اگر جسامت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے سر سے لے کر اس کی دم تک کافی لمبا ہوتا ہے یہ، لیکن کمزور ہوتا ہے۔ اور یہ باز اور یہ شکر جو ہے، بغاث اور قصر، یہ جو بغاث اور شکر یہ جو ہیں وہ ایسے پرندے ہیں کہ جن کی خد و خال زیادہ بڑی نہیں ہوتی ہے، ان کا جسم بڑا نہیں ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں وہ۔ آگے بتا رہے ہیں شاعر، لقد عظم البعیر بغیر لب فلم یستغنی بالعظم البعیر۔ یہ اونٹ کی مثال دے رہے ہیں۔ اونٹ بغیر عقل کے بڑا ہو گیا، یعنی ایک مثال دے رہے ہیں، عقل تو اس میں بھی ہوتی ہے لیکن ایک مثال دے رہے ہیں کہ اونٹ بغیر عقل کے بڑا ہو گیا، اس نے اپنے بڑے ہونے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ یعنی اتنے بڑے جسم والا ہونے کے باوجود بھی کیا ہوتا ہے، وہ اپنے اس بڑے جسم کا کوئی فائدہ اٹھاتا نہیں ہے۔ یعنی کس اعتبار سے؟ اپنی آزادی کے اعتبار سے، یعنی وہ اپنے آپ کو آزاد نہیں کرا سکتا اتنا بڑا ہونے کے باوجود، بلکہ انسان کے تابع ہو کے چلتا ہے۔ آگے بتائیں گے اشعار کے اندر، یصرفہ الصبی بکل وجہ ویحبسہ علی الخسف الجریر۔ بچہ اسے جہاں چاہتا ہے پھراتا ہے، اور ذلت کے ساتھ اس کی لگام کسی ہوئی ہوتی ہے۔ یعنی ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر اس کے ہاتھ میں تم اونٹ کی نکیر دے دو تو وہ اسے اپنی من چاہی جگہ پر پورے اونٹ کو گھمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جو ناک میں ایک رسی لگی ہوئی ہے، وہ رسی پورے اس کے جسم کو تابع بناتی ہے، اور وہ رسی انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، بچے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو اونٹ کا پورا جسم اس بچے کے تابع ہو کر چلتا ہے۔ اتنا بڑا ہونے کے باوجود بھی ایک چھوٹے سے انسانی بچے کے تابع ہو کر چلتا ہے۔ آگے شعر ہے، وَتَضْرِبُهُ الْوَدِيلَةُ بِالْهَرَاوَى فَلَا غَيْرٌ لَدِيهِ وَلَا نَكِيرٌ۔ ترجمہ ہوگا، چھوٹی بچی اسے لکڑی سے مارتی ہے، یعنی اس اونٹ کو چھوٹی بچی اسے لکڑی سے مارتی ہے، نہ تو اسے شرم آتی ہے اور نہ ہی وہ روکتا ہے۔ یعنی یوں بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے مت مارو، اور نہ اسے شرم آتی ہے بلکہ وہ اطمینان سے ضربے برداشت کرتا رہتا ہے۔ آخری شعر ہے،
یہ شعر گویا کہ یہ الصورۃ والسیرۃ جو ہے یہ عنوان، وہ یہ عنوان خود کہہ رہا ہے یہ شعر۔ فَإِنْ أَكُ فِي شِرَارِكُمْ قَلِيلًا فَإِنِّي فِي خِيَارِكُمْ كَثِيرٌ۔ شعر ہے، بے شک میں تمہارے برے لوگوں میں کم ہوں، بے شک میں تمہارے برے لوگوں میں کم ہوں، یعنی الصورۃ والسیرۃ کہ ظاہر بھی اس کا برا ہوتا ہے اور اس کا باطن بھی برا ہوتا ہے، میں ایسے لوگوں میں بہت کم ہوں، اور بے شک میں تمہارے اچھے لوگوں میں زیادہ ہوں، یعنی یہ سیرت، اندر کی اچھی عادت ہونا اور اچھے اخلاق ہونا، رحم دلی ہونا، یہ اچھے لوگوں کے اوصاف ہوتے ہیں، نہ کہ بروں کے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ ہمارے اشعار کا مکمل ترجمہ ہو گیا یہاں پر۔ اور ایک بات یہ ذہن نشین کر لے کہ یہ جو سبق ہے اشعار کا، یہ سبق امتحان کے اندر جوڑیاں بنانے میں آئے گا، جسے گجراتی میں کہیں گے جوڑکا بناؤ۔ جوڑیاں اس طرح بنائی جائے گی کہ ایک شعر لکھا ہوگا کہ تر الرجل النحیف فتزدریہ، بس اتنا لکھا ہوگا، اور اس کے سامنے والے حصے میں لکھا ہوگا وفی اثوابہ اسد مضیر، یہ کہیں اور پہ لکھا ہوگا، یعنی 4 اشعار یہاں سے لیے ہوں گے، 5 اشعار یہاں سے لیے ہوں گے، اور 5 اشعار یہاں سے، یعنی 5 مصرے یہ، 5 مصرے یہ، لیکن ان کی ترتیب بدل دی جائے گی، آپ کو ترتیب کے ساتھ لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر تر الرجل النحیف، اس کے سامنے یہاں پر وفی اثوابہ ہی ہے، تو جو سوال ہوگا اس کے اندر ولیکن فخرہم کرم وخیر لکھا ہوگا، تو آپ کو، اور وفی اثوابہ کو تیسرے نمبر پہ لکھا ہوگا، تو آپ کو اسے تیسرے نمبر سے، پہلے نمبر والے کو تیسرے نمبر سے جوڑنا ہے۔ اس کی آپ کو مثال اور پریکٹس انشاءاللہ امتحان سے قبل کروائی جائے گی۔ ابھی آپ یہ کام کریں کہ اس اشعار کو، یعنی ان اشعاروں کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ کبھی ایسا ہوگا جوڑیے کے اندر، جوڑکوں کے اندر، کہ آدھا شعر لکھا ہوگا تر الرجل، اور سامنے لکھا ہوگا کہیں پر النحیف فتزدریہ، تو آپ کو اسے جوڑنا ہے۔ اس کی مثال آپ کو بتا دی جائے گی آئندہ امتحان سے قبل، تو آپ ان اشعاروں کو اچھی طرح سے یاد کر لیں اور اس کے اندر جوڑیاں بنانے کی پریکٹس بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔